السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو مرد جو عورت بھی اللہ کے لیے دین کا کام کرے گا اور دین پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بڑی بڑی شاباشیاں ملیں گی۔ یہ وعدہ ہے۔ جتنی مادی لائنیں ہیں اس میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے تو وعدہ نہیں ہے۔ کاروبار کرو تمہارا کاروبار چمکائیں گے یہ کا وعدہ نہیں ہے۔ انسان کا تجربہ ہے مادی لائن میں، لیکن دین کے لائن میں وعدہ، نماز پڑھو ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی بھلا کام کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، غریب ہو مالدار ہو امیر ہو، کوئی شرط نہیں، ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ تو وعدہ کرتے ہیں ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائیں گے اور مرنے کے بعد اسے بہترین قسم کا بدلہ دیں گے، شاباشیاں۔ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار مال نہیں ہے۔ بہت مال ہے تو کامیاب، مال نہیں ہے تو ناکام، یہ نہیں ہے۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ جو بھی درجہ ملے گا، قرآن میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، قرآن میں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شاباشیاں۔ اس پر شاباشی ملے گی کہ آدمی دین کا کام کرے، اس پر شاباشیاں ملے گی، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی دین کا کام کرے اور اللہ کے لیے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، حالانکہ بلال میں کشش کی کوئی صورت نہیں تھی، قبول صورت نہیں تھی، کسی کو بد صورت نہیں کہہ سکتے ہم، ہمارا کہتا ہے نا کہہ رہا ہے تو وہ بہت صورت سے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہماری شریعت میں۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قبول صورت نہیں ہے۔ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے، سمجھ گئے عمر، سمجھے گا نا؟ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے۔ کسی کو بدصورت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا۔ تو اللہ جسے اچھا بنائے ہم برا کہیں، یہ حق نہیں ہے۔
ہاں کہ ہماری آنکھ قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو بلال کے اندر کوئی بھی چیز کشش کی نہیں تھی۔ ان کا حلیہ لکھا ہے، قد لمبا، دانت پیلے، سر کے گنجے، حضرت بلال سر کے گنجے تھے، اور رنگ کالا، ہونٹ موٹے، آنکھیں چھوٹی اور اس میں سرخ ڈورے۔ بڑی آنکھیں ہونا یہ خوبصورتی کی علامت ہے، لیکن ایک دم بڑی آنکھیں نہیں کہ پتہ نہیں جنات ہے کہ انسان ہے۔ حور العین کہا، حور العین، بڑی بڑی آنکھوں والی، میڈیم آنکھیں۔ یہ کہا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی تھی اور اس میں سرخ ڈورے تھے، کوئی کشش کی چیز نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقوی کی وجہ سے درجہ دیا۔ ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ چہرہ وہ ہے شاباشی ہے، کیوں؟ مال بہت تھا، کہ فیکٹریاں بہت تھی، کہ باغات بہت تھے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ بلال کی زندگی تھی۔ کوئی قرض نہیں دیتا تھا، کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا شادی کے لیے، کوئی لڑکی نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں سالوں تک یہ کنوارے رہے، کہ انسان کو ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، یہ ضرورت اللہ نے رکھی، کوئی لڑکی نہ دے دے، لیکن حضور یہ درجہ دے رہے ہیں، ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، سچ کہا، سچ کہا۔ دنیا میں تو مارتے تھے اسی کلمے کی وجہ سے، صدقت یا بلال، فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ درجہ دیا، کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، تو صدیق اکبر نے کہا میں لڑکی دیتا ہوں تجھے، میں میرے خاندان کی لڑکی سے نکاح کراتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے اپنے خاندان والوں کی تشکیل کی، بھی غلام ہے، اسے بیوی کی ضرورت ہے، تم جو ہے یار کو انتظام کرو۔ تو پھر خاندان میں ایک لڑکی کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ حضرت بلال کا نکاح ہوا، اور اسی کے ساتھ زندگی ان کی گزری، آخر تک انہی کے ساتھ زندگی گزری۔ جو چہرہ وہ ہے، درجہ حضور دے رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان پوچھے گا من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ دروازہ کھلے گا تو بلال میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا، اور اس اونٹنی کی نکل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ درجہ دیا حضور نے، ان کو اپنا ڈرائیور بنایا، ڈرائیور تو بن گیا نا۔ ہمارا وہاں سعودیہ میں جو شاہی ڈرائیور ہے علی اللہیانی، یہ ہمیں حج کراتا ہے۔ جب ہمیں حج کراتا ہے تو ہم باتیں کرتے ہیں، حج میں تو وقت ہوتا ہے گاڑی ہے جانا آنا۔ میں نے کہا یار تو وہاں ڈیوٹی کرتا ہے، کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ ان کا مولانا مت پوچھو، گھر بھر جاتا ہے، اتنی تنخواہ اور اتنے ہدیے آتے ہیں۔ شاہی ڈرائیور ہے۔ کہ اصول یہ کہ سب سے پہلا اصول یہ کہ موبائل نہیں ہونا چاہیے، موبائل نہیں، موبائل کا کوئی تعلق نہیں۔ 2 مہینہ ڈیوٹی پہ رہوں گا تو بغیر موبائل کی، اگر تیرے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ایک نمبر ہے، وہاں خبر دیں گے تو وہ آدمی خود مجھے آ کے لے جائے گا، بات کرا دے گا۔ ہمارے پاس موبائل نہیں۔ تو بڑا آدمی جو ڈرائیور بناتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے بناتا ہے۔
حضور نے حضرت بلال کو ڈرائیور بنایا. انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. پھر فرمایا کہ یاد رکھنا بلال، میں سرخ اٹھنی پر اور اس اٹھنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، حقیقی محبت. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو پورا مدینہ یتیم ہو گیا، ساری دنیا یتیم ہو گئی، نبی چلا گیا. آج گھر میں چھوٹے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو غم کا ماحول ہوتا ہے. روایتوں میں لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر سے آ کر کہا جب وہ امیر المومنین بنے، یہ فرمایا کہ حضرت اب میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، مدینہ منورہ میں میں نہیں رہ سکتا، آپ مجھے اجازت دے دو، میں میری بیوی کو لے کر کہیں دنیا میں چلا جاؤں. پھر کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ کہ میں اذان دوں گا تو مجھے حضور یاد آتے. پوری زندگی میں نے اذان دی ہے. حضرت عمر نے اختلاف کیا، حضرت عمر نے کہا نہیں مدینہ میں رہنا پڑے گا، تو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، ہم روک نہیں سکتے. تو حضور کے انتقال کے بعد 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد حضرت بلال نے جو ہے اذان دی. جب اذان دی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو غشی کھا کر نیچے گر گئے. ایک انصاریہ کا مکان تھا چھوٹا سا، وہ اس پر چڑھ کے اذان دیتے تھے مدینہ میں، اور مکہ مکرمہ میں کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے. مکہ مکرمہ میں اذان دیتے تھے گھوم کر، اوپر چلتے تھے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ طواف کرتے جاتے تھے اوپر اور اذان دیتے تھے. اور یہاں مدینہ منورہ میں وہ یعنی پوری اذان طواف کرتے کرتے دیتے تھے حضرت بلال مکہ کے اندر. یہ ان کی شان تھی. جائز ہے نہیں جائز ہے وہ تو بات کی چیزیں ہیں سارے، لیکن یہ قصے ہوئے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک انصاریہ کا مکان تھا، اس پر چڑھ کے اذان دیتے تھے حضرت بلال. جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے غشی کھا کر نیچے گر گئے، اوپر سے نیچے. سب نے اٹھایا، پانی ڈالا، دوا دارو کی، ہوش میں آئے. ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، بھی کیا ہوا کیا ہوا. تو حضرت بلال نے کہا آج میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی بھر میں اذان نہیں دوں گا. قسم کھائی، سب گواہ رہنا، آج میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی بھر اذان نہیں دوں گا. کسی نے پوچھا کیوں؟ بولے اذان جب دوں گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا مجھے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا حضور یاد آئیں گے. روانہ ہو گئے. جب مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگے، چونکہ حضرت عائشہ امہات المومنین سے ان کے تعلقات رہے، کھانا لانا، پانی لانا، سبزی لانا، کھجوریں لانا، گھر کا کام کرنا. تو گھر کے باہر آ کر کہا امہات المومنین اب فقیر جا رہا ہے، اب مدینہ میں نہیں آؤں گا، میں یہاں آؤں گا تو مجھے حضور یاد آئیں گے. تو ماؤں نے روتے ہوئے رخصت کیا. زندگی بھر خدمت کی ہے حضور کی. تہجد میں جگایا ہے، نماز کے لیے حضور کو بلانے کے لیے آتے تھے. جب انہوں نے اعلان کیا یا امہات المومنین یا ام المؤمنین فقیر جا رہا ہے، اب میں مدینہ میں نہیں آؤں گا، مدینہ کو میرا سلام. یہ کہا مدینہ کی ہواؤں کو میرا سلام. تو کسی نے پوچھا کیوں نہیں؟ یہ فرمایا اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، حضور کے ساتھ رہا ہوں یہاں اتنے سالوں تک، بغیر نبی کے کیسے رہوں. جب روانہ ہوئے امہات المومنین بھی روئی، حضرت عائشہ بہت روئی، بہت خدمت کی ہے اس آدمی نے حضور کی. چلو خدمت والے تو بہت مل جائیں گے لیکن بلال جیسا نہیں ملے گا. روانہ ہو گئے، پہنچ گئے، شام جا کر ٹھہرے اور کام کرتے رہے دمشق میں. شام جا کر میں ان کی قبر پہ گیا ہوں دمشق میں، قبر بھی ان کی وہیں ہے. شام جا کر ٹھہرے. پھر کتابوں میں لکھا ہے 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے.
حالانکہ لاکھ سوا لاکھ کا مجمع حرکت میں تھا. حضور کے انتقال کے بعد لاکھ سوا لاکھ کا مجمع حرکت میں تھا. سب غزوے ہو رہے تھے، سب جگہ تشکیلیں ہو رہی تھی. کوئی یہاں جا رہا تھا، کوئی یہاں جا رہا تھا، کوئی یہاں جا رہا تھا. کسی کے خواب میں حضور نہیں آئے، حضور بلال کے خواب میں آئے. اور بلال کے خواب میں آ کر کہا کہ بلال ایسی بھی رخی بھی کیا جو سلام تک نہ پہنچے. تو ناراض ہو کے چلا گیا شام، مجھے بھول گیا. میں تجھے دعوت دیتا ہوں مدینہ، میرا مہمان بن، میں دعوت دیتا ہوں. بلال نے جو خواب دیکھا اور خواب سے جو جاگے تو کتابوں میں لکھا ہے، بس کہنے لگے اپنی بیگم سے میں تو جا رہا ہوں مدینہ. ارے مدینہ اکیلے جا رہے، مجھے بھی لے جاؤ. یہ کہا نہیں تو بعد میں آنا، اب تو میں تیزی سے جاؤں گا مدینہ منورہ. حضور نے بلایا ہے، حضور نے بلایا. کہہ کر کیا آئے تھے؟ اب مدینہ نہیں آؤں گا. اور قسم کھائی تھی اب میں اذان نہیں دوں گا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں اور مجھے رونا نہ آئے. چلے دمشق سے. میں مدینہ منورہ سے دمشق پیدل، یعنی ہم نے کاروں کا سفر کیا ہے. بڑا لمبا سفر ہمارا ہوا ہے. 1977 میں ہم نے حج کیا. حج کر کے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ سے پھر خیبر آئے. خیبر سے پھر مدائن صالح آئے. مدائن صالح سے معلّہ آئے. یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے، معلّہ لیلا مجنون کا گاؤں. تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے. میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آئے ہیں. اچھا مولانا یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے، لیلا کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا چچا باسی کڑی میں بھی ابال آتا ہے. اب لیلا کا گھر کہاں؟ تو حالات بدل گئے، لیکن ہے لیلا مجنون کا گاؤں میں. سب سے زیادہ جادو دنیا میں وہاں ہوتا تھا. اب تو جو اسے بالکل بدل دیا، امریکہ بنا دیا. لیلا مجنون کے گاؤں کو امریکہ بنا دیا انہوں نے. امریکہ بھی شرما ایسا بنا دیا، پیرس بھی شرما ایسا بنا دیا. لیلا مجنون کا گاؤں جب وہاں سے بیت المقدس قریب ہے، اسرائیل قریب ہے، اس لیے وہ بارڈر کھولنے کے لیے انہوں نے لیلا مجنون کے گاؤں کو چھاٹا اور چھاٹ کر اس کو جو ہے بالکل ٹاپ 1 کر دیا. اس کو سب سڑکیں بنا دی، یہ بنا دیا، عیاشی گڈھے بنا دیے. خلاصہ کلام لیلا مجنون کا گاؤں. پھر وہاں سے ہم تبوک آئے. تبوک سے جارڈن، جارڈن سے شام، حضرت بلال والا گاؤں دمشق. اور پھر شام سے داخل ہوئے ٹرکی میں. ٹرکی میں کام کر کے پھر گئے بیلیگراڈ. پھر بیلیگراڈ کے بعد آئے یوگوسلاویا، بلغاریہ، یوگوسلاویا. وہاں پر بھی بہت کام کیا ہم نے. پھر وہاں سے ہم گئے، وہاں یوگوسلاویا میں جناتوں نے ہماری مدد کی. جنوری کا مہینہ تھا اور جنوری کے مہینے میں یورپ میں سردی تو بہت پڑتی ہے. ہم لوگ کبھی کوئی مسجد کا ٹھکانہ نہیں، کسی کا کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں. ایک بہت خوبصورت مسجد، بہت اچھی دیکھی ہم نے. میں نے کہا بھائی داخل ہو جاؤ، دیکھی جائے گی. خدا کا کرنا ہے کہ وہ شاہی مسجد تھی. سب سفرا، وزرا، عمرا وہاں نماز کے لیے آتے تھے. ہمیں تو بہت اچھی لگی یار. گرم گرم پانی، بہترین قالین، کھانے کا انتظام. ہم وہاں داخل ہوئے تو امام صاحب نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے بھائی تم میں سے کوئی شیخ عمر پالم پوری کو پہچانتا ہے؟ امام صاحب نے کہا تم میں سے کوئی شیخ عمر پالم پوری کو پہچانتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں. او انت ابن شیخ عمر پالم پوری، انت والد زندہ تھی اس پر. او معانقہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، ماشاء اللہ، اہلاً سہلاً. تو ہم نے سوچا کہ چلو اللہ کی مدد آئی، رات ٹھہرنے تو ملے گا یہاں. اب وہ تو نماز پڑھا کے آوے، نماز پڑھا کے چلا جاوے. اب رات کو جب وہ نماز پڑھا کے گیا تو مؤذن آیا. عام طور سے مؤذن اڑے ٹڑے ہوتے ہیں. عام طور سے آپ دیکھو دنیا بھر میں مؤذن جو ہے نا، وہ اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی تو اڑا ٹڑا ہوگا. وہ پوری مسجد کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے.
آپ دیکھنا ہمارا تجربہ تو یہ ہے، تربیت نہیں ہوگی، وہ جماعت کو بھگائے گا، وہاں بھی قانون بنائے گا، یہ کیوں کیا تو نے، لیکن جب متولی ہوگا اس کے سامنے نہیں بولے گا، مؤذن کے سامنے نہیں بولے گا، مؤذن گیا اور وہ اپنے متولی گیا، مقتدی گئے، پھر یہ دادا بن جائے گا۔ تو مؤذن بھی صحیح تھا، وہ امام چلا گیا، لوگ چلے گئے، پھر وہ آیا ہمارے پاس، مسجد خالی کرو۔ ارے بھائی جنوری کا مہینہ، برف گر رہی ہے، ہم کہاں جاوے؟ ہمارے پاس ہوٹل میں جاؤ۔ ارے ہوٹل کا خرچہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو مسجد میں ٹھہرتے ہیں۔ نہیں 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 قانون نہیں ہے، نکلو نکلو۔ اس نے تو ہمارا سامان لیا، سامان لے کر باہر پھینک دیا، جا باہر، اور دروازہ بند کر کے کار لے کر بھاگ گیا۔ گھر قریب میں ہوا تو جا کر کھٹکھٹا میں بھی، اب وہ تو کار لے کر گیا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا۔ مجھے سخت بخار تھا، سخت، اور شب جمعہ تھی، مشورہ کیا کیا کریں، برف گر رہی ہے۔ تو 5 ساتھی تھے ہم، تو انہوں نے مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھی ایک کام کرو، مولوی صاحب کو تو بہت بخار ہے، ان کے بیچ میں بٹھا دو، اور اب سارے کے سارے لحاف ڈال کر اپنا گرمائی کی وجہ سے کسی جگہ باہر بیٹھ جاؤ، تو جو ہے رات گزر جائے گی، پھر صبح مشورہ کریں گے۔ ہم لوگ بیٹھ گئے، کھانا وانا کچھ نہیں، کوئی چیز، ہم سمجھے کہ شاید وہ امام دعوت کرے گا، وہ کیا دعوت کرے، وہ تو بھاگ گیا، خالی ابا کا نام لے کر شیخ عمر کو سلام کیا نا، اتنا کہہ کے بھاگ گیا وہ۔ ارے بھائی پہنچا دیں گے شیخ عمر کو سلام، تو ہمارا تو خیال کرے جی، سفر میں آئے ہیں، اتنا لمبے دور سے آئے ہیں۔ ایک نہیں سنی، مؤذن نے بھی نہیں سنی۔ پھر ایک آدمی آیا فوجی لباس میں، اس نے کہا جماعت الدعوہ، ہاں، ارے مر جاؤ گے یہاں، برف گر رہی ہے۔ بولے کیا کریں؟ بولے چلو میرے ساتھ۔ وہ تھا جنات، سارا ہمارا سامان اٹھایا اور جلدی 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 چلو جلدی چلو جلدی چلو کر۔ ارے بھی تو ہے کون؟ تو ایک ہی جواب دیا، خاموش رہو، پوچھو مت میں کون ہوں۔ بھی تو کہاں لے جا رہا ہے ہمیں؟ خاموش رہو۔ ہم کچھ پوچھے تو ہم کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کیا، ایک بس آئی، بس کو روکا اور ہمیں بس میں بٹھا دیا، اور وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ بس میں بھیڑ تھی تو ہمیں اطمینان تھا، چلو جائے، لوگ جا رہے ہیں وہاں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ ایک اترا، 2 اترے، 3 اترے، 4 اترے، تو ٹینشن بڑھتا گیا، ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اب سارے اتر رہے ہیں، ہم اکیلے ہیں بس میں، اب پتہ نہیں کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ لیکن وہ جنات تھا ہمارے ساتھ، تسبیح پڑھے، میں اس سے بات کروں تو یہ اشارہ کرے، اس کو اب ہمیں ڈر لگے کہ یار اب زیادہ بات کریں گے تو پتہ نہیں کیا کرے گا یہ آدمی۔ اچھا، اب شہر میں بس چل رہی تھی تو اطمینان تھا، خدا نہ خواستہ تو کچھ کیا تو شور کریں گے، لیکن شہر سے بس نکلی اور بالکل اندھیرا، اب ٹینشن اور بڑھا۔ تو میں نے اس کو کہا، میرے بھائی، من انت یا اخی، اس کو مجھے خوب یاد ہے، اس کا چہرہ اب تک یاد ہے۔ پھر بہت بڑے ہوٹل پر لے گیا، بہت زبردست، بادشاہوں کا ہوٹل، عمرا کا ہوٹل، سفرا کا ہوٹل، اور وہاں جا کر 3 کمرے بک کرائے، ہم 5 تھے نا، تو 3 کمرے اس نے بک کرائے، اور بک کرا کر جو ہے، اب ہمیں ڈر یہ کہ یار یہ بک کرا کے جا رہا ہے، کل جب ہم نکلیں گے پیمنٹ ہم کو دینا پڑے گا، اور سال بھر کے لیے نکلے ہیں، سال بھر کا جتنا پیسہ ہے وہ ایک رات میں ختم ہو جائے گا۔ اس نے جو دروازے کھلوائے، اور کھلوا کر کہا کہ دیکھو کھانا ہو تو یار لابی میں کھانا بھی ہے، گرم گرم پانی ہے، کل جمعہ کے وقت ہوٹل چھوڑ دینا آپ لوگ۔ ارے بھائی تو ہے کون؟ یہ تو بتا۔ جو کہا اس کو، وہ چلا گیا، اتنا کہہ کر السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پوری رات مجھے خوب یاد ہے کہ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اس ہوٹل میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو سورہ کہف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ کپڑے بہت میلے تھے، میں نے کہا جلدی جلدی دھو لو، گرم گرم پانی ہے، صابن ہے، اور جتنا کھانا ہے، 1 ہفتے کا کھانا جو کھانا ہے کھا لو،
بعد میں کھانا ملنے والا نہیں ہے. فروٹ میں دے تو ایک ساتھی نے کہا مول صاحب آپ پھل سے تھوڑا اپنا جھولم نوشیے برا. سمجھ میں آئی بات کہ مول صاحب روٹلا وہ ہارا سے انا پھل چکلا ہارا سے انا میٹھائی چکلی ہاری سے آپ نے جھولم نوکھو نہیں دے پیٹ میں جتن نوکھو یا نوکھو. آپ کے پیٹ میں جتنا ڈالنا ہے ڈالو, جھولے میں مت ڈالنا. جتنا کھانا ہے کھاؤ, لیکن جھولے میں بھر کے لے جاؤ یہ تو اچھا نہیں ہے, یہ تو چوری ہو جائے گی. میں نے کہا ویسے ڈالنے کے لیے تو گرم گرم کمبل بھی اچھے وہ کمبل بھی تم لے لو گے. بڑی ہوٹلوں میں تو کمبل سب نظام ہوتا ہے نا, صابن بھی اچھے شیمپو اچھے. جتنا آپ کو اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے اتنا ڈالو, جھولے میں مت ڈالنا. سب کپڑے دھو لیے, عطر وغیرہ لگا لیا, دعائیں مانگی اور اب نکلے ہم. مجھے گدڑ بزڑ ہو رہا, میں نے کہا پیمنٹ نکلیں گے تو پیمنٹ دینا پڑے گا. تو وہاں میں جو گیا کاؤنٹر پر تو میں ہی عربی بولتا تھا, باقی ساتھی اتنے عربی سمجھتے نہیں تھے اور میں بیمار تھا. میں جا رہا تھا جا کر کہاں کھڑے کوئی خاتون کھڑی تھی تو اس نے جو ہے ہائی وہ کہتے ہیں ہائی, کیا مطلب ہائی کا؟ میں کہا ہائی ان کے ایک اسٹائل ہے ہائی کی. اچھا بھی چلو چھوڑو ہائی کو, ہمارا کتنا پیمنٹ ہوا؟ تو بولا کہ نہیں یہ لکھا ہوا ہے پیڈ, آپ نے پیسہ دے دیا ہے. ہم نے نہیں دیا, یہ ہمارا قانون ہی ہے کہ جو لکھا ہوا ہوگا ہم اسے مانیں گے. تمہارے ساتھ جو آدمی آیا تو اس نے دے دیا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں, اتنی میں وہ جنت پھر آیا اسی کپڑے میں, فوجی ڈریس تھا. السلام علیکم ماشاء اللہ یہ مسجد میں لے جاتا ہوں, جمعہ کی نماز پڑھو آپ لوگ, چلو جلدی سے. ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی. پھر کہا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا ابھی اب تو یہاں تو ٹھنڈی بہت ہے, یہاں تو ٹھہر نہیں سکتے, ٹھہرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں. تو اس نے کہا میں آپ کو ایک رائے دوں, یہ کہ تم لوگ جو ہے نا موروکو چلے جاؤ. موروکو, فرانس اترو پیرس, اور پیرس اتر کر پھر موروکو چلے جاؤ. سب سے پہلے میں نے ہوائی جہاز کا جو سفر کیا ہے وہ ایئر فرانس میں ہی کیا. سب سے پہلا میرا ایئر فرانس, یہ مجھے یاد ہے. اب اچھا بھی چلو ٹکٹ کہاں سے لینی ہے؟ یہاں سے لینی ہے. ٹکٹ کے پیسے بھی اس نے دیے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا یار اپنے پیسے بچ گئے, ورنہ 5 کے ساتھ ٹکٹ کے پیسے اس نے دیے, جاؤ تم چلو. اب وہ ہمیں لے کر ایئرپورٹ پر آیا, ایئرپورٹ پر آ کر کے سامان بھی چیک کرایا, سب کچھ ڈالا بھی سب کچھ سامان, وہاں بھی کچھ بات کی اور میں کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر میں نے پوچھا بھائی تو دعا سلام تو کر, دو معانقہ تو کر. بولے مجھ سے معانقہ مت کرنا, بس السلام علیکم وعلیکم السلام یہ کہہ کر وہ گیا. اس کے بعد زندگی پر ہمیں ملا نہیں. چلتے چلتے ایک جملہ کہا, انا مخلوق من مخلوق اللہ عز وجل, انا مخلوق من مخلوق اللہ عز وجل. یہ ہمارا لمبا سفر تھا. یہ ہم لوگ پیرس اترے تو پیرس والوں نے ویزا نہیں دیا. چلو موروکو چلو, موروکو گئے. 4 مہینہ مراکش ہم نے گزارے. واپسی میں اسپین آئے, اسپین میں کام کر کے پھر فرانس آئے, فرانس میں کر کے پھر انگلینڈ داخل ہوئے, برطانیہ برٹش. وہاں رمضان شروع ہو گیا. حج سے چلے تھے نا, یہاں کام کرتے کرتے برطانیہ پہنچے تو وہاں جو ہے وہ رمضان شروع ہوا. بھئی کیا کریں؟ حافظ پٹیل نے کہا کہ بھی آپ کی جماعت ہے ماشاءاللہ بہت مضبوط جماعت ہے, یہاں سے ایک وین خرید لو. مرسڈیز وین آئی تھی اس زمانے میں جرمن کی, اور عربوں کے پاس مال آیا تھا, تیل نکلا تھا. تو کہا یہ مرسڈیز وین جو ہے یہ لے لو اور تم وہاں مکہ جا کر بیچ دینا تو نفع بھی مل جائے گا تم کو. اب ہم نے وین کے ذریعے سے بذریعہ کار لندن سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا. ہم نے لندن سے مکہ سارے ملکوں میں کام کرتے 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 جب مکہ پہنچے تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور مولوی یونس آ گئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سی فلائٹ سے آئے؟ ہم نے کہا فلائٹ نہیں, ہم تو وین سے آئے. کہاں ہے؟ جب ناک میں بولتے تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ, کہاں ہیں تمہاری وین یہ تو بتاؤ. میں نے کہا حضرت یہ کھڑی. او یہ تو بہت اعلیٰ گاڑی ہے,
دیکھو ایک بات کہتا ہوں، تم اسے بیچ دو، آج کل عربوں کے پاس پیسے بہت آ رہے ہیں، وہ تمہیں اچھا بھاؤ دیں گے۔ یہ مولانا سید خان صاحب نے کہا۔ اب ہمیں تو بیچنا آتا نہیں تھا۔ آگے جا کر پھر واپس آئے، دیکھو ہمارے یہاں کل جو ہے ریاض والے آ رہے ہیں، ریاض والے، اور پورے سعودیہ میں سب سے زیادہ پیسہ ریاض میں ہوتا ہے، بڑے بڑے سیٹھی ہیں وہاں، کل آنے والے ہیں، کل ان کا جوڑ ہے یہاں حفائظ کے اندر مرکز میں، تم لکھ دو سے بس، اور جو نفع ملے اس میں میرا بھی حصہ رکھنا۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے اللہ غنی رحمت کرے، پھر کہا میں اپنا حصہ اس لیے مانگتا ہوں کہ ایک جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا ارے بھائی میرا بھی حصہ رکھنا، کوئی حدیث بیان کی۔ حضرت ہم کرے کیا؟ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تم تو صرف اس سے لکھ دو، کل ریاض والے آنے والے ہیں، یہ چانس ہے، چانس بھولنا مت، ریاض والوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، اور میں بھی ایک دو سیٹھیوں کو اشارہ کر دوں گا۔ ہمارے ابا بھی تھے، حضرت جی بھی تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا علی بن نبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا شو تھی بھائی، بولے بابا آج راتی دھندو تھا ہے، خبر میں تو شو تھا یار، آج آدھی خبر پڑش ہے شو تھا ایسے۔ تو وہ جو ہے وہ عرب لوگ آئے، عربوں نے سب دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہادہ سیارہ ممتاز، ہادہ سیارہ ممتاز، وہ عربوں نے پہلی مرتبہ ہی دیکھی تھی، وہ پہلی مرتبہ ہی سعودیہ میں داخل ہوئی، باہر نکلی اور ہم لے کر آئے۔ اب وہ چلتے چلتے گھومتے گھومتے تو مہینے دو مہینے کے بعد آئے گی ان کے پاس، لیکن ہم لوگ لے کے داخل ہو گئے۔ وہ عربوں نے انا اشتری، کسی نے کہا میں خریدوں گا، کسی نے کہا میں خریدوں گا۔ تو مولانا سید خان صاحب نے میرے کان میں کہا کہ دیکھو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ عرب لوگ جو ہے نا بہت پیسہ دیں گے، حضرت آپ بات کر لو۔ یہ کہا نہیں میں بات نہیں کروں گا، تم تو اتنا کہو کہ مشورے میں جو طے ہو جائے وہ بھاؤ دے دو، مشورے والوں پر ڈال دو تو نہ بھاؤ اچھا ملے گا، اور اگر خود بات کرو گے نا تو پھر وہ بھاؤ تو کرے گا وہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے، وہ عرب بھی آئے، تو ہر عرب کیا کہہ رہا ہے میں خریدوں گا، ایک آدمی ایک بھاؤ کہہ رہا ہے، دوسرا اس سے زیادہ بھاؤ کہہ رہا ہے، تیسرا اس سے زیادہ بھاؤ کہہ رہا ہے، اور ہمارے یہاں کدھر بدھر الحمدللہ زور زور سے نکل رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، بھاؤ بڑھ رہا ہے نا الحمدللہ۔ ایک بہت بڑا سیٹھی آیا، اس نے کہا جس نے جو بھاؤ کہا ہے اسے ڈبل میں دوں گا۔ مولانا سید خان صاحب نے کان میں کہا بسم اللہ کر لو، نوٹے تھام لو۔ مولانا سید خان صاحب بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، ہمارے ان کے ساتھ سفر ہوئے ہیں، ہم لوگ آسٹریلیا سے آ رہے تھے، آسٹریلیا سے، تو میرے والد ہوائی جہاز میں تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پورا قافلہ تھا ہمارا، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلاء میں تھے، اور میں ان کے اکرام میں کہ وہ بیت الخلاء سے نکلیں تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر سیٹ پہ لے جاؤں وضو وغیرہ کرا کر، تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، وہ بھی انتظار کرنے لگے، تو مجھے کہا تمہیں بھی جانا ہے بیت الخلاء؟ میں نے کہا نہیں میں تو ابا کے انتظار میں۔ اچھا دیکھو مجھ سے ایک وعدہ کرو، وہاں سے مجھے کہہ رہے ہیں مجھ سے ایک وعدہ کرو، کونٹاس ایئر لائن میں، کونٹاس ایئر لائن یا آسٹریلین ایئر لائن، کونٹاس ایئر لائن میں مجھ سے ایک وعدہ کرو، کرتے ہو وعدہ؟ میں نے کہا حضرت کیا ہے وعدہ یہ تو بتائیے۔ یہ کہا وعدہ یہ کرو کہ تم بھی دوسری شادی کر لو، میری بھی کرا دو، یہ انہوں نے کہا ہوائی جہاز میں، تم بھی شادی کر لو دوسری اور میری بھی کرا دو، ایسی کوئی ماں ڈھونڈ لو کہ ماں سے میں کر لوں اس کی بیٹی سے تم کر لو۔ یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کونٹاس ایئر لائن میں مجھے کہا تھا۔ اچھا ابا اندر سن رہے تھے، پھر والد صاحب نکلے تو ابا نے کہا مول صاحب سے کہتا تھا جو نے بات تو مت آپ جی ہوں آپ جی شیے نا مومن شیے آپ یہ کاکا نے بات تو مت آپ جی موٹا آدمی سے تو بڑے چوک جذبات میں آئی جی پروت، یہ مجھے میرے ابا نے ہوائی جہاز میں کہا۔ تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ ہم بیچ دو بہت نفع ملے گا انشاءاللہ، اور پیسے لا کر مجھے دے دو، تم لوگ مت رکھنا، چوری ہو جائیں گی۔ یہ مولانا نے کہا، طے ہو گیا۔ تو کہا اچھا پیمنٹ کس کو کریں؟ تو ہم نے مولانا سید خان صاحب کا نام لے لیا، اب ان کو دے دو۔ وہ عرب جو ہے ماشاءاللہ پٹاپٹ بنا کر جو ہے مولانا سید خان صاحب کو دے دیے اور لکھ کے دے دیا اتنے پیسے۔ اتنی برکت ہوئی کہ ہمارے 1.5 سال کا خرچہ سارا نکل گیا، اس کے بعد بھی پیسے کافی بچ گئے جب بمبئی لے کر واپس آئے۔ تو وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کچھ پیسے مرکز میں بھی دے دو یہاں۔ میں نے کہا حضرت ہماری گردن تو آپ کے ہاتھ میں ہے، پیسے تو تمہارے پاس ہی ہے نا، جتنے نکال لو نکال لو، جب آتے ہمیں دے دو، ساتھیوں میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ تو کچھ مرکز کے لیے رکھے، ہفائر مرکز تھا، اب تو مرکز ختم ہو گیا، ہفائر مرکز تھا وہ سارا کا سارا۔ اب ہمیں جانا ہے، آنا ہے انڈیا، تو کیسے آئے؟ ہم تو پانی کے جہاز سے گئے تھے، تو پانی کے جہاز کا ٹکٹ تھا۔ پانی کے جہاز کا ٹکٹ کا قانون یہ ہے کہ صرف وہ 2 مہینہ رہتا ہے اس کی ویلیڈیٹی، سال بھر نہیں رہتا۔ ہمیں جانا ہے، آنا ہے انڈیا، پانی کے جہاز سے آئے تھے، پانی کے جہاز سے جاؤ۔ تو ہم گئے جدہ، اور جدہ جا کر کہا تو کسی نے کہا بھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا بھی ہمیں جو ہے پانی کے جہاز سے بمبئی جانا ہے۔ تو ٹکٹ لاؤ، ہم نے پرانا ٹکٹ دکھایا، اتنا تاریخ دیکھی اور کہا بیوقوف بناتے ہو، اس نے سب کے سامنے ٹکٹ پھاڑ دی، یہ تو ختم ہو گئی، ایکسپائر، نیا ٹکٹ خریدنا پڑے گا۔ میں پریشان، اندر سے ایک آفیسر آیا، وہ دیکھ رہا تھا، السلام علیکم مولانا، السلام علیکم مولانا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ معانقہ کیا، آؤ آؤ اندر آؤ، بھی گہوا لاؤ، چائے لاؤ۔ مولانا کیوں آئے ہو آپ؟ یہ کہا بھائی یہ مہندی والی مسجد میں بیان میں آتا تھا بھائی، اور پوچے کمپاؤنڈ میں رہتا تھا۔ پوچے کمپاؤنڈ ہمارے مہندی والی مسجد کے بالکل قریب ہے، ساحل ہوٹل کے بازو میں، وہاں رہتا تھا، اور وہ اس جہاز کا مالک تھا۔ ہم پہچانتے نہیں تھے اس کو کہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ مولانا کیا ہے؟ میں نے کہا بھی ہمیں بمبئی جانا ہے، ٹکٹ لے کر آئے تو اس نے تو پھاڑ دیا۔ یہ کہ مولانا قانون تو یہی ہے کہ وہ ٹکٹ چلے گا نہیں، لیکن آپ کو کب جانا ہے؟ میں نے کہا 10 دن کے بعد۔ کوئی بات نہیں، فلاں تاریخ کو آپ سامان لے کر آ جاؤ، اور ٹکٹ وکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا ہی جہاز ہے، فرسٹ کلاس میں آپ کو بمبئی بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اور لوگوں سے کہہ دیا اتنے کمرے بک کر لو شیخ کے لیے، تو وہاں سے اللہ نے فری بٹھا کر بمبئی اتار دیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا، اِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا۔ یہ معاملہ ہوا حضرت بلال کا کہ انہوں نے قسم کھائی تھی میں اذان نہیں دوں گا اور مدینہ بھی نہیں آؤں گا، لیکن حضور نے کہا کہ بلال میرے پاس آؤ، میں دعوت دے رہا ہوں۔ تو بلال جو ہے بس وہ موڑ میں تیز اپنی اٹھنی کو دوڑا کر مدینہ کی طرف، مدینہ کے بارڈر میں داخل ہوئے تو بلال نے جملہ کہا، یا رسول اللہ جا بلال، جا بلال، جا بلال، بلال آ گیا، بلال آ گیا، بلال آ گیا۔ اچھا بلال یہ بھول گئے کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، وہ سمجھے کہ حضور زندہ ہے، سیدھے آئے قبر شریف پر، مزار پر، حضور کی قبر پر، اور اس اعتبار سے داخل ہوئے کہ جیسے حضور زندہ ہے، جیسے پہلے آتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں آ جاؤں، امی عائشہ میں آ جاؤں، امی عائشہ۔ سب نے سوچا کہ بلال کیسے آ گیا، یہ کیسے آ گیا یہ؟ جب دروازہ کھلا اور حضرت بلال نے حضور کی قبر دیکھی، بس وہی بے ہوش ہو کر حضور کی قبر پر گر پڑے۔ حضرت بلال وہیں پر گر پڑے۔ ابو بکر امیر المومنین تھے، ان کو پتہ چلا بلال آئے ہیں، امہات المومنین کو پتہ چلا کہ بلال آئے ہیں، حضرت حسن حسین کو پتہ چلا کہ بلال آئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا کہ بلال آئے، بلال آئے، بلال آئے۔ مدینہ میں اعلان ہو گیا بلال آئے، ارے وہ تو منع کر رہا تھا۔ تو پھر ایک آدمی نے آ کر صدیق اکبر سے کہا کہ بلال آئے ہیں، اور ابھی عصر کے اذان کا تھوڑی دیر میں وقت ہو جائے گا، اب درخواست کرو کو اذان دے۔ صدیق اکبر میں نہیں درخواست کروں گا، اس نے قسم کھائی۔
کہ میں اذان نہیں دوں گا. میں ہم قسم کیوں توڑوا میں. پھر آئے حضرت عمر کے پاس، وہ آپ ذرا درخواست کر لو اذان دے میں. پھر کیسے انہوں نے قسم کھائی ہے میں اذان نہیں دوں گا. سب جانتے تھے. جب وہ گرے تو کہا احلف باللہ، میں قسم کھاتا ہوں میں کبھی زندگی پر اذان نہیں دوں گا، کیونکہ میں نہیں سن سکتا اشہد ان محمد رسول اللہ میں کہوں اور حضور زندہ نہ ہو. میں رات بھر حضور کا نام لے کے روتا رہتا ہوں. تو حضور مجھ سے رخصت ہو گئے. پھر لوگ آئے حضرت عائشہ کے پاس اور حضرت عائشہ سے کہا کہ ابو بکر نے منع کر دیا اور عمر نے منع کر دیا، آپ درخواست کرو. تو حضرت عائشہ نے کہا میں عورت ذات ہوں اور میں بلال سے بات کروں یہ مناسب نہیں ہے. بڑے منع کر دیا اور قسم بھی کھائی ہے اس نے. تو لوگوں نے کہا نہیں آپ کی بات کو ٹالے گا نہیں، آپ کی بات ٹالے گا نہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا میں بات تو نہیں کروں گی لیکن میں خط لکھوں گی. اور خط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں میرے سامنے کیا کہتے تھے، حضور تعریف کرتے تھے حضرت بلال کی حضرت عائشہ کے سامنے. وہ مجھے یاد ہے کہ کیا تعریف کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھوں گی. پھر آخر میں درخواست کروں گی کہ بھی اذان دے دو. انہوں نے خط لکھنا شروع کیا، لیکن خط لکھتے لکھتے انہیں بھی رونا آ گیا کہ بلال کون تھا اور اب کیا ہے. تو کسی نے کہا حسن حسین سے کہا ارے بیٹو تم چلے جاؤ، تمہاری بات کا رد نہیں کرے گا. وہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. حسن حسین آ گئے. یہ فرمایا کہ چچا جان کیا کہہ رہے، یہ فرمایا کہ چچا جان، حسن حسین کہہ رہے چچا جان ایک درخواست لے کر آئے. حضرت بلال نے کہا درخواست میں حکم کرو. نہیں درخواست، فرمایا درخواست یہ ہے کہ آپ عصر کی اذان دو. تو حضرت بلال نے کہا اگرچہ میں نے قسم کھائی ہے لیکن تمہاری بات کو میں رد نہیں کر سکتا ہوں، تم نواسے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور رہا قسم کھائیے کفارہ دے دوں گا. حضرت بلال نے کہا میں کفارہ دے دوں گا اس کا. اور حضرت بلال نے اذان دی. اذان دیتی ہی پورے مدینہ میں چیخیں نکل گئی، چیخیں، اور بڑے دھوم کے ساتھ اذان دی. جو حضور کا زمانہ یاد آ گیا، حضور کا زمانہ یاد آ گیا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا حضرت بلال کے پاس. جب حضرت عائشہ کا خط پہنچا ہے تو اتنا روئے بولا کہ ام المومنین کا خط ایسا درد بھرا لکھا ہے اب میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا ہوں. حضور مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی. حضرت عائشہ نے لکھا تھا بلال تمہیں پتہ نہیں ہے تم کون ہو، تمہارے بارے میں حضور نے ایک مرتبہ مجھے یہ کہا تھا، تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، ایک مرتبہ کہا تھا مجھے بلال سے بہت محبت ہے. یہ باتیں سنی حضرت بلال نے تو حضرت عائشہ کا خط لیا، اپنی جیب میں رکھا، اور مورخین نے لکھا ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ خط پڑھتے تھے اور روتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد یہ خط پڑھتے تھے اور روتے تھے، یہ خط پڑھتے تھے روتے تھے. جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو بلال شام میں تھے. شام اور بیت المقدس قریب ہے، دور نہیں ہے. تو سارا مجمع بیت المقدس پہنچا، یہ بھی پہنچے، بلال بھی پہنچے. جب بلال پہنچے تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا، امیر المومنین تھے حضرت عمر، یہ بیت المقدس گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بلال آیا ہے، آپ ان سے درخواست کرو کہ اذان دیں. ان کو معلوم ہے کہ قسم تو توڑ دی ہے اس نے، حانث تو ہو گیا ہے اور کفارہ بھی دے دیا، اب وہ میٹر رہی نہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے کہاں ہے وہ؟ تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے حضرت بلال. حضرت عمر گئے، خود گئے اور جا کر اپنے پاؤں سے ان کو یوں مارا تھوڑا تھوڑا. تب بلال نے دیکھا، امیر المومنین کھڑے ہو گئے، کیا چاہتے ہیں حضرت؟ اذان دو، جمعہ کی اذان. حضرت بلال نے اذان دی تو مورخین نے لکھا ہے جتنے صحابہ تھے
وہ ان میں سے کئیوں کا تو انتقال ہو گیا اذان سنتے ہی، کہ مدینہ کی اذان بیت المقدس میں، یہی اذان ہم مدینہ میں سنتے تھے، حضور ہوتے تھے، فرشتے اترتے تھے، اور یہی اذان آج ہم یہاں سن رہے ہیں۔ پھر حضرت بلال نے دعا مانگی کہ اللہ بہت ہو گیا، تو مجھے جو اپنے پاس بلا لے، مجھے تیرے نبی سے ملاقات کرا دے۔ پھر وہ قصہ آتا ہے، ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی حضرت بلال کی، اور وہ کہا کہ بس تیاری کرو، کچھ لوگ میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔ تب بیوی رونے لگی، تو کیوں رو رہی بھائی؟ یہ کہا تم دنیا سے جا رہے، ارے میرے تو خوشی کا دن ہے، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا، یہ اشعار پڑھے حضرت بلال نے، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا، کل جو ہے میرے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، حضور سے میری ملاقات ہوگی، اور ان کے ساتھیوں سے میری ملاقات ہوگی۔ ابوبکر کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا۔ قربانیوں کے بعد شاباشی ملتی ہے، یہ بلال کو جو شاباشی ملی ہے، حضور نے خود نے فرمایا کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اٹھنے میں رہوں گا، اس کو اٹھنے کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر آئے ابو الدرداء، حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنیئا لک یا ابا الدرداء، ابو درداء تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے جنت میں سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے۔ پھر آئے عمار اور سلمان، ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا سب کو جو ہے ڈگریاں مل رہی ہیں، ڈگری ملتی ہے نا حکومت کی طرف سے، آدمی خوش ہوتا ہے۔ اور حضور خود فرما رہے ہیں ہنیئا لک یا عمار، ہنیئا لک یا سلمان، ہنیئا لک یا مقداد، ہنیئا لک یا علی، ہنیئا لک یا ابا ذر۔ عمار تیرے لیے خوشخبری، سلمان تیرے لیے خوشخبری، مقداد تیرے لیے خوشخبری، علی تیرے لیے خوشخبری، ابو ذر تیرے لیے خوشخبری، کہ ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم، کہ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم پانچوں کے مشتاق ہیں۔ اللہ پیدر پہ لڑکے دے، لڑکے یہ 5 نام رکھنا، عمار، سلمان، مقداد، علی، ابو ذر، یہ 5 نام ترتیب سے رکھنا، اور اگر ترتیب نہ یاد رہے تو ان میں سے آگے پیچھے رکھنا کوئی حرج نہیں، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے، لیکن یہ 5 وہ ہیں جن پر جنت عاشق ہے۔ ہنیئا لک یا عمار، ہنیئا لک یا سلمان، ہنیئا لک یا مقداد، ہنیئا لک یا علی، ہنیئا لک یا ابا ذر، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم۔ میرے گھر میں الحمدللہ عمار بھی ہے، سلمان بھی ہے، مقداد بھی ہے، تینوں ہیں، علی اور ابو ذر نہیں ہے۔ تو میں میری بیگم کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ 2 لڑکے دے دے تو علی اور ابو ذر بھی رکھ لوں۔ میں دونوں بیویوں کو کہتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ 2 لڑکے دے دے تو یہ جنت کا میرا کوٹا پورا ہو جائے۔ ہنیئا لک یا عمار، ہنیئا لک یا مقداد، ہنیئا لک یا علی، ہنیئا لک یا ابا ذر، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم۔ تو دونوں بیویاں جواب دیتی ہیں کہ آپ اپنے پوتوں کا نام رکھ لو، نواسے پوتے پیدا ہو رہے ہیں نا، پوتیاں ان کے نام رکھ لو، آپ کا تو جو ہے ابھی ایکسپائر ڈیٹ ہے، کیا آپ کو بڑھاپے میں آ گئے، اب جو آپ طاقت رہی نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ نہیں یہ 5 میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں جو جوان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ لڑکے پر بات دیتا ہے، لڑکے پر لڑکے دے، تو یہ 5 نام یاد رکھنا، اور یہ مجلس یاد رہے گی آپ کو کہ مولانا کیا دے کر گئے۔ ہنیئا لک یا عمار، ہنیئا لک یا سلمان، ہنیئا لک یا مقداد، ہنیئا لک یا علی، ہنیئا لک یا ابا ذر۔ پھر صدیق اکبر آئے، حضرت سب کو شاباشی مل رہی ہے، مجھے بھی کچھ۔ آپ نے فرمایا ہنیئا لک یا ابا بکر، ان للجنۃ لہا 8 ابواب وانت تنادی من کل باب۔ ابو بکر خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں،
اور 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا. 8 دروازے کہیں گے ابو ذر یہاں سے آ جا, اب ابو بکر یہاں سے آ جا, ابو بکر یہاں, ابو بکر یہاں, ابو بکر یہاں. یہ کہیں پر مل رہا ہے؟ قربانیاں, اخلاص, چالاکیاں نہیں. آج ہم جو پیچھے ہٹ رہ گئے نا چالاکیوں میں, ہیرا پھیری میں. ہمارے یہاں ہیرا پھیری بہت, چالاکیاں بہت. اللہ کو ہیرا پھیری پسند نہیں, اللہ کو چالاکی پسند نہیں. اللہ کو تو وہ آدمی پسند ہے جس کا دل پاک صاف ہو, قلب سلیم والا ہو, اللہ اسے پسند کرتے ہیں. حضرت عمر آئے, حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر, عمر تیرے لیے خوشخبری ہے. جب میں جنت میں گیا میں نے بہت بہترین محل دیکھا, ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں, بواب نے روک لیا. محلن یا رسول اللہ, محلن محل. ارے بھی کس کا ہے یہ محل؟ کسی نبی کا؟ فرمایا نہیں, نبی کا نہیں ہے. صدیق کا؟ صدیق کا بھی نہیں. تو کس کا ہے؟ کہ ایک نوجوان کا ہے. کہ من ہوا, کون ہے وہ نوجوان؟ تو اس نے بواب نے کہا شاب من قریش, قریشی نوجوان ہے. آپ نے فرمایا انا قریشی. هذا لشاب من قریش, ایک قریشی نوجوان کا ہے. آپ نے فرمایا انا قریشی, میں بھی قریشی ہوں. تو اس نے کہا لا هذا لشاب من قریش. من ہوا, کون ہے وہ؟ عمر ابن خطاب. اللہ نے تیرے لیے محل تیار کیا ہے. حضرت عثمان آئے, مجھے کچھ؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عثمان, ان لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی الجنت عثمان بن عفان. یہ شاباشی آئے. حضرت علی آئے, حضرت مجھے آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا علی, اما ترضا یا علی ان یکون جنتوں کا مقابلہ جنتی. اے علی, تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی. میری جنت کا دروازہ کھلا, تیری جنت دکھائی دے گی. تیری جنت کا دروازہ کھلا, میری جنت دکھائی دے گی. 150 صحابہ ہیں, صحابیات, صحابہ. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تجھے یہ دے گا, تجھے یہ دے گا, تجھے یہ دے گا. کیوں؟ ان کا دین, اخلاص, ان کی قربانی, ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ. آخر میں آئے ہیں اب عبد الرحمن ابن عوف, یہ کہا حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو جنت میں تو آئے گا, لیکن میرے ساتھیوں میں سب سے آخر میں آئے گا, گھسٹتا ہوا آئے گا. حضرت کیوں؟ یہ کہا تیرے پاس مال ہے نا, حساب کتاب دینا پڑے گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا سارا مال صدقہ کرتا ہوں. ارے تو صدقہ کرے گا تو بھی حساب کتاب دینا پڑے گا. کہاں سے کمایا تو نے؟ میں بمبئی میں بیان کرتا تھا, ایک مرتبہ زکوٰۃ پر میں نے بیان کیا, زکوٰۃ نکالنی چاہیے. وہ تو بیٹھا, فون آیا, کسی نے کہا کہ مولانا آج زکوٰۃ پر آپ نے بیان کیا ہے, میں نے پورے سال میں 25 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. کتنے بھائی؟ 25 لاکھ. کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ مجھے پوچھ رہا, میں لگا یہ پیسے تیرے ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے نکلے گی؟ کتنے دوسروں کے ہیں بھئی, تم مالک ہو تو نکلے نا, تو نے چوری کی ہے. او مولوی صاحب یہ میرا موبائل نمبر کسی کو دینا مت تھا, تو پولیس والے مجھے پکڑیں گے. میں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے. تو حرام مال جو ہے وہ تو سیدھا جہنم ہے. حلال کا حساب کتاب. بعد میں آئے حسن حسین, نانا جان, سب کو شاباشی مل گئی, سب کو آپ نے جو ہے عزت دی تھی سب کو, ہمیں بھی کچھ ملے گا نہیں, کچھ ملے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللکما یا ریحانتی, اے میری دونوں ٹہنیوں, تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے, جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی. آخر میں عائشہ آئی, حضرت مجھے کچھ؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا صدیقہ, ہنی اللہ کے یا عفیفہ, ہنی اللہ کے یا حمیرہ, ہنی اللہ کے یا عویش. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام تھا عائشہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں عویش کہتے تھے, عائش کہتے تھے, عائش. حدیث میں جملہ آتا ہے یا عائش, یا عویش, یا عفیفہ, یا صدیقہ, یہ نام نہیں تھے. میں عربوں کے بیان میں کہتا ہوں
کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہمارے شریعت میں سنت ہے، لیکن لیلا نام مت رکھنا تم۔ وہ اپنی بیویوں کا نام لیلا رکھتے ہیں۔ وہ دعوت کرتے ہیں نا ہماری عرب لوگ، تو کہتے ہیں کہ حضرت میری 4 لیلائیں ہیں، اور چاروں لیلائیں جو ہے تمہاری فین ہیں۔ سبق سنتے ہیں، سب آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو 4 دن ہمیں دعوت کے چاہیے۔ لیلہ واحد، لیلہ اثنین، لیلہ، وہ لکھا ہوا ہے، لیلہ واحد، لیلہ اثنین، لیلہ ثالث، لیلہ رابع۔ تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ مجھے کیا ملے گا؟ سب کو تو مل گیا، اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا۔ آپ نے فرمایا ہنیئا لک یا صدیقہ، ہنیئا لک یا عفیفہ، ہنیئا لک یا عائش، ہنیئا لک یا اویش، کہ جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ اللہ تجھے یہ دے گا۔ ابو الدہدہ بیچ میں آیا، ابو الدہدہ فرمایا مجھے، آپ نے فرمایا ابو الدہدہ تیرے لیے بہت خوشخبری ہے، جنت میں سب سے پہلے فرشتے تجھے پھل کھلائیں گے۔ صہیب رومی آئے، فرمایا مجھے، یہ فرمایا حشر کا میدان میں جب اوپننگ سیریمنی ہوگی حوض کوثر کی، تیرے سے ہوگی، تو لوگ کھڑے ہوں گے حوض کوثر پانی پینے کے لیے، آپ فرمائیں گے اے صہیب رومی، صہیب رومی کہا ہے؟ سب سے پہلے اوپننگ سیریمنی کس سے؟ صہیب رومی سے۔ ابو الدہدہ سے کہا ہنیئا لک یا ابا الدہدہ، ابو الدہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے جنت میں تجھے سب سے پہلے پھل کھلائیں گے۔ اچھا، یہ جتنے بھی حضور نے مناقب بیان کیے، میں نے تو مختصر بیان کیا، زیادہ لمبا تفصیل سے بیان کر بھی نہیں سکتے، کل بھی سفر ہے، پرسوں بھی سفر ہے، کچھ نہ کچھ کام ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پیچھے ایک قصہ ہے۔ میں صرف ابو الدہدہ کا قصہ بیان کر دیتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے دروازے پر ایک کھجور کا درخت تھا، اور وہ تھا منافق کا، اور بہت ٹینشن رہتا تھا۔ وہ منافق جو ہے وہ اوپر چڑھتا تھا، نیچے ماؤں کے مکانات تھے، بے پردگی ہوتی تھی، صحابہ بھی اندر آتے تھے، آنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ نے ایک اعلان کیا، بھئی یہ کھجور کا درخت ایک ہے، یہ رکاوٹ ہے ہمارے لیے، بے پردگی ہوتی ہے، صحابہ بھی آپس میں ٹکراتے ہیں، سب معاملہ ہے، کوئی اگر خرید کر مجھے دے دے تو میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ کیا آپ نے اعلان کیا؟ یہ ابو الدہدہ، ان کا ایک باغ تھا، 600 درخت تھے اس میں۔ یہ آئے اس کے پاس، کہا بھائی بیچے گا؟ کہ نہیں بیچوں گا۔ ابو الدہدہ نے کہا میں ایسا ریٹ دوں گا کہ قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا۔ نبی کی خبر پر ریٹ دے رہے ہیں، اپنی نظر پہ نہیں، نبی کی خبر پر قدم اٹھاؤ، اپنی نظر پہ نہیں، نبی خبر دے رہا ہے۔ سبحان اللہ پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے یہ پڑھا، اب نبی خبر کیا دے رہا ہے کہ جو آدمی بھی یہ کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں عرش پر کہے گا میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرے بندے نے مجھے اپنے آپ کو سونپ دیا۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی نے خبر دی ہے ہم کو کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا۔ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کہے کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا۔ جس نے بھی پڑھا اللہ نے جواب دیا کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرے بندے نے مجھے اپنے آپ کو سونپ دیا، وہاں میرا بندہ مسلمان ہو گیا، وہاں میرے بندے نے اپنے آپ کو مجھے سونپ دیا۔ نبی کی خبر، نبی کی خبر پر آدمی یقین رکھے۔ ایک دعا اور پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس اتنا پڑھا۔ اب نبی کی خبر کیا ہے؟ جو بھی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا۔ ہم نے پڑھا، ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی، نبی کی خبر ہے یہ۔
تو ابو دادا نبی کی خبر پر یقین کر کے میرا باغ ہے 600 درخت کا، تو لے لے، ایک کھجور کا درخت دے دے۔ اس نے کہا یار اتنا زیادہ بہتوں کو دینے والا ہے بھی، اور وہ سامنے دیکھ، سامنے سودا ہو گیا۔ ابو دادا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابشرک یا رسول اللہ، ابشرک یا رسول اللہ، خوشخبری دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بشرنی یا ابو دادا، ابو دادا بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ یہ فرمایا میں نے کھجور کا درخت لے لیا، میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، آپ چاہے کٹوائیں، چاہے رکھیں، چاہے دیوار کریں، جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کر لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ نے صحابہ سے کیا کہا؟ اللہ سنو، انتم الشہداء، گواہ رہنا، ابو دہدا کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ نبی کی خبر پر قدم اٹھایا، سارا باغ دے دیا، اور جو ہے کب جنت میں ملے گا۔ باہر نکلے، صحابہ نے کہا مبارک، بھائی کائے کی مبارک بادی دیتے ہو؟ کہا جنت میں تجھے کھجور کا درخت ملے گا، اس کی مبارک بادی دیتے ہیں۔ ابو دہدا نے کہا ارے جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی، لٹکا اٹکا تھوڑی ملے گا، لٹکا اٹکا نہیں، زمین میں جنتی ہوں۔ اب ابو دہدا باغ میں گئے، ام دہدا تھی وہاں، باغ کا دروازہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام دہدا نے کہا کون؟ یوں کہا ابو دہدا۔ دروازہ کھولا، اب دونوں میاں بیوی داخل ہوئے باغ میں۔ ابو دہدا نے کہا کہ دیکھ اس باغ کا سودا ہو گیا ہے، یہ باغ کا سودا کر لیا ہے میں نے۔ کتنے میں کیا؟ بیوی پوچھتی ہے نا، کتنے میں کیا؟ تو ابو دہدا نے کہا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر سودا ہوا ہے۔ تو مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا پیارا ہے میرا شوہر، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اور اگر آپ کی باول چوڑی کی حور ہوتی تو بھائی، اگر آپ کی باول چوڑی کی حور ہوتی ممنونی، ارے دماغ خراب تھی جو سے تمہارو، تمہارا دماغ خراب تھی جو سے آٹلا مدر پیش آلی مسجد میں اندر۔ اور وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ یہ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنے میں کھجور گری۔ وہ کھجور گری، دادا چھوٹے سے تھے، یہ بھاگے اور کھجور جو ہے وہ لے کر اپنے منہ میں رکھی۔ ماں پیچھے سے دوڑی ہوئی گئی، یوں کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری، میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی ہے۔ یہ معاشرہ، اس پر آپ نے فرمایا ہانی اللہ کا یا ابو دہدا، اے ابو دہدا تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں فرشتے تجھے سب سے پہلے پھل کھلائیں گے، کھجور کا درخت بھی تجھے ملے گا۔ تو شاباشیاں ملتی ہیں، کس کو ملتی ہیں؟ اس کو ملتی ہے جو دین کا کام کرے۔ عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے تھے، ان کی پنڈلیاں جو ہے نا بہت کمزور تھی۔ عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھی تمہارے نام اعمال بھی تولے جائیں گے اور تم کو بھی تولا جائے گا۔ تو لوگ جو ہے صحابہ مسکرانے لگے، بھئی کیوں مسکرا رہے؟ یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود کا تو کچھ وزن ہوگا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ دبلا پتلا ہے، کیا وزن ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا لا لا، یہ بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا، احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے میں ایک درد کی بات کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو دینی زندگی بناؤ، مائیں بہنیں بھی دینی زندگی بناویں۔ اچھے کپڑے پہننا، فیشن والے کپڑے پہننا اور اچھے سینڈل پہننا، پتہ نہیں آج کل تو ایسے سینڈل نکلے، پتہ اللہ کا شکر ہے ہماری مومن برادری میں تو نہیں ہے، ہم تو سب جگہ جاتے ہیں نا، میمن، کراچی، امریکہ وغیرہ، وہ کیسے چل سکتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا یہ معجزہ ہے، کیسے چلتی ہو تم لوگ؟
یہ تمہاری کرامت ہے؟ میں نے کہا اور تم کی. سیدھی سادی ہماری زندگی. میں تو ساری دنیا میں اعلان کرتا ہوں، مکہ مدینہ کے بعد، مکہ مدینہ کے بعد اگر کسی کو ہجرت کرنی ہو تو ہمارے علاقے میں آ جائے. اس سے اچھی جگہ دنیا میں کوئی نہیں. یہ میرا تجزیہ ہے. کوئی بھی گاؤں پکڑ لے، چھاپی پکڑ لے، گٹھاوڑ پکڑ لے، بھاگل پکڑ لے، میترانہ پکڑ لے، کوئی بھی گاؤں میں زمین خرید لے اور وہاں جا کر اپنا مکان بنائے اور ممنوع سے شادی کر لے. ایسی خدمت والی ممنوع نہیں ملے گی. میں تو ہماری ممنوعیوں کو فرشی حورے کہتا ہوں. ایک تو عرشی حورے ہیں اور ایک فرشی حورے ہیں. خدمت کا مادہ، پڑھنے پڑھانے کا مادہ. برا مت ماننا اگر کوئی دل کی بات کہوں تو. ہمارے مومن کے مرد جو ہیں وہ تو بگاڑ کی طرف زیادہ چل رہے ہیں، سودی کاروبار، یہ وہ سب. لیکن مومنیاں جو ہے یہ بیچاری پڑھنے کا مادہ، تہجد کا مادہ. میری کتابیں جتنی مومنیاں پڑھتی ہیں اتنے مومن مرد نہیں پڑھتے. اتنا جب مرد نہیں پڑھتے، ان کو فرصت کہاں ہے ان کو بات. لیکن یہ پڑھی گی. میری تصویر کسی کو دوں گا، میں جو وظیفہ بتاؤں گا ممنوع نے جو کرے گی، اس لیے میں نے ان کا نام ہی فرشی حورے کر دیا. اور لوگوں سے میں کہتا ہوں آپ کو جو ہے کبھی ہجرت کرنی ہے تو امریکہ مت جانا، سوئٹزرلینڈ مت جانا. یہ مکہ مدینہ کے بعد یہ بہترین جگہ ہے ہمارا علاقہ. تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا. اللہ نے اتنی اچھی جگہ پر ہمیں رکھا ہے. آج کل ہمارے ممنوعیوں کی برکت سے ہم لوگ چل رہے ہیں. ہمارے مرد جو ہے یہ ممنوعیوں کی برکت سے چل رہے ہیں، ورنہ آدمی تو ہم جانتے ہیں. میں ایک قصہ ہوا پرسوں میرے ساتھ، گاؤں کا نام تو لوں گا نہیں. میں وہاں گیا، میں اب جب بھی آتا ہوں تو میں تھوڑا سا ایسے ہی فارغ ہوتا ہوں تو کار میں تھوڑا سا جگہ چکر لگاتا ہوں کہ ذرا گودری جا کر دیکھو تو صحیح مومن کرتے کیا ہے. اور ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے اور جو ہے پان چل رہا ہے، چائے کا دور چل رہا ہے اور سب کچھ. میں خالی وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی تقریر نہیں کرتا. موٹر میں وہ دیکھتے الگ کو کایوس ہے، تو کوئی جنت نہ تھا کوئی انسانت سے. ارے تو مول چھاپ سے وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں. پھر جب بھاگے کار پکڑ لیتے، میں کچھ نصیحت کرتا ہوں بھئی یہ کرو یہ کرو. تو میں نے سورہ اخلاص کہا. میں نے کہا دیکھو بھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. ارے آٹلا بدہ بنگلہ کرشو شو وہ مجھے کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ تمہیں جان جنت میں جاؤں تو وہ سپڑ سی آئے. سیدھا آدمی، آپ سمجھا نا، سیدھا آدمی. ہماری مومن برادری جو ہے یہ سیدھی ہے. میرے ساتھ حرم شریف میں قصہ ہوا. میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک مومن لڑکا آیا، اس کی عمر کا ہوگا. اس کی عمر کا کیا عمر ہے آپ کی بیٹا؟ ہاں بس اس کی عمر کا ہوگا. کون بیٹھو سے السلام علیکم السلام علیکم. میں تو علیہ السلام کرو حضور کریم سے، علیہ السلام کر. بیش مول صاحب تمہاری تفسیر میں بھٹو سو، تمہارا ترجمہ بھٹو سو، تمہارا سبق بھٹو سو. ماری مان ماری بایو جیسے تو بہو روز بس سبق آوے انتر پہلے مول صاحب نے سبق بڑھاؤ بھائی، بعد میں کھوا پکاو شو اپڑے. بہو ہارو لگا سے مول صاحب، بہو شیخوا مڑی. وہ بیچارہ اللہ جزائے خیر اللہ ہمارا بولے دعا کر دو. مول صاحب چڑھا جاؤ اس میں مہمان. دیکھو مجھ سے حرم شریف بات کر رہا ہے، پہلے میری تعریف کی. اس کو حرامی پنا نہیں کہیں گے، سیدھا پن، بھولا پن. میں کہتا ہے آپ بھول پن مجھ جنت میں جاؤ بڑا. فرشتہ کے بیچارہ فرشتہ پوچھتی تو فرشتہ نے اندر میں تمہیں آو نہیں جاؤ بڑا اندر تمہیں. تو مجھے کیا کہہ رہا ہوں مول صاحب چڑھ جاؤ اسے تمہارے مہمان. میں نے کہا تو انشاءاللہ بدھنا داڑے جاؤ اسے. اچھا تو بدھنا داڑے ہمیں نہیں ہے تو بہت اچھا ہاتھ جاؤ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنا بدل صحیح سلامت پکڑ چیئے ایئر لائن سے، سعودی ایئر لائن. ارے ہاں جو راتی 10 بجے اپڑے سے یہ ہاں یہ ماشاءاللہ. تو بہرہ بہرہ ہاتھی سے تمہارا، وہ مجھے پوچھ رہا ہے بہرہ بہرہ ہاتھی سے. میں نے کہا بہرہ بہرہ تو کوئی ہاتھی نہیں تھے، میں اکلو سوں. اچھا
तो बस हमारा खजूरी सेटिंग थी जाए तुम्हारा हाथ ये मुझे कह रहा है। अब बताओ कितना सीधा होगा वो। તમે એકલા છો ને બોલછા તો તમારા પણ તો કોઈ સામાન है नहीं, મારા खजूरों सेटिंग થઈ જાય। हालांकि उसको क्या कहना चाहिए कि मौलाना आप अकेले हो, आप फिक्र मत करना, आपका हाथ पकड़ लूँगा इंशाअल्लाह मैं, और आपका कोई सामान वामान हो, हमारा तो काफिला है सब, तो काफिले के अंदर डाल दूंगा कोने बोलते तो तुम्हारा खजूरी सेटिंग थी जाए। अरे तुम्हारा मारा बहन ने तारीफ करे से, तुम्हारे तर्जुमा बढ़ो से, तुम्हारी वैल्यू आ। फिर वो थोड़ा सा समझा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो जो था जिसने कहा आटला बदा बंगला शू करू शू, बाद में वो समझा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, जन्नत में तो जितना मिले। आप लोगों को मैं एक हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे भाई? अपनी जिंदगी का ये मामूल बना लो, ये मेरी तरफ से खास हदिया है। आपके क़यामत तक के आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह चमक जाएंगी। 313 मरतबा रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ो, 313 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ो, 313 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार पढ़ो। इसका मामूल बना लो। माएँ बहनें उठते बैठते, चाय बनाते, कब जो भी घर का काम है वो करते कराते अपना 313 313 313। उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। और आपके क़यामत तक के आने वाले नस्लों में इंशाअल्लाह कोई फ़कीर नहीं रहेगा, कोई बेदीन नहीं रहेगा। माल की फरावानी, दीनदारी की फरावानी, और ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मैंने कहना शुरू किया अल्लाह के फजल करम से। देखो एक हदीस सुनाता हूँ, 10 मरतबा अगर सूरह इखलास पढ़ लो, तस्वीर दो, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो तो सही हदीसों में आता है कि एक बंगला जन्नत में तैयार हो जाता है। 20 मरतबा पढ़ो तो भाई, 30 मरतबा पढ़ो तो भाई, और 313 मरतबा पढ़ो तो 31 बंगले रोज़ाना। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, बेटा यूनुस रात के दिन ऊँघ ना आवे ना આપણો ને तो 5-6 बंगला बना नखवाना। समझ गए ना? इकड़ो कमावशी। जब से मैंने कहना शुरू किया है, यानी 313 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ोगे, 31 बंगले जन्नत में तैयार इंशाअल्लाह। और कोई इनकम टैक्स वाला फ़ोन करेगा नहीं आपको। दुनिया में तो आपको फ़ोन करेंगे नहीं, करें आटला बजे पैसा लाओ चाहती भाई हिसाब बताओ। और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब। बताओ क्या चाहिए अपने को। और सूरह इखलास अल्लाह ताला, सूरह इखलास को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है, और सूरह इखलास पढ़ने वाले को भी अल्लाह बहुत पसंद करता है। कई लड़कियों की शादियाँ हो गई, कईयों के कर्जे अदा हो गए। अब्बा कहते थे जन्नत में बेटा बंगला बनाए जाओ, हशर के मैदान में खुदा ना खास्ता कुछ हुआ गुनाहों की वजह से तो अल्लाह को कह सकते हैं अल्लाह पाक हमारी प्रॉपर्टी तो जन्नत ना अंदर से। तो आजकल मैंने कहना शुरू किया है, दुनिया में प्रॉपर्टी बहुत बनाई, अब जन्नत में भी बनाओ, बनाओगे इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ के फ़ायदे तो तुम्हारे सामने, इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे तुम्हारे सामने। 313 313 313 ये रूहानी और बरकती ये पैकेज है मेरी तरफ से हदिया पैकेज। ये इतना ज़बरदस्त जुमला है, 313 313 313 ऐसा लिख कर अपने पास रखोगे ना तो भी अल्लाह बरकत देगा। ये आदत में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है। और जब उसके सूरह इखलास मिला लोगे, फिर दुरूद शरीफ मिला लोगे, इस्तिग़फ़ार मिला लोगे, तो बताओ कितना फ़ायदा होगा। कौन कौन पढ़ेगा? इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह। दूसरी बात ये क्या दावत और तबलीग का काम ये हमारा सदाबहार काम है, दावत का काम करना है। लेकिन आजकल मैं बयानों में बहुत एहतमाम से कहता हूँ, मक्का मदीना आओ पिकनिक की नीयत से नहीं, दावत और तबलीग का काम करो पिकनिक की नीयत से नहीं, नीयत खालिस अल्लाह के लिए। अगर पिकनिक की नीयत हुई ना तो अल्लाह ताला लिख देगा कि जमात में नहीं गया था, ये तो पिकनिक के लिए गया था। दिल की नीयत को अल्लाह जानता है। और एक बात याद रखना, ज़ुबान का मीठा बोल
جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. اس لیے زبان کا بول میٹھا رکھو، آپس کے اندر محبتوں کے ساتھ رہو، میراث ادا کرو. میراث آج کل تو ٹھاڑ کے ساتھ مومن کیا کہیں گے، باپ کا انتقال ہوا مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری ماں نے چتلو مل سے، پوش بھائی نے چتلو مل سے، پوش بھائی سے نے چتلو مل سے، مفتی صاحب حساب کر کے بتا دیں گے. پھر گاؤں میں کیا کہیں گے، ماشاء اللہ میراث میں حساب کتاب کرو. بھئی حساب کتاب کرو پیسہ بھی آلہ کرے تھا آلہ 50 ورس نہ بدل چھو. یہ میراث نہیں ہے، دھوکے میں مت پڑنا. 50 ورس بعد 25 ورس بعد کے لیے بائی جیسی اسی سے جائے بیچاری. میرے پاس تو لڑکیاں آتی ہیں نا، بیٹھا ہوا تھا کا مول صاحب مارا خیال ایک کچھ بات کروی سے مارا بھائی لوگ مارا پڑ آیا میں ایک لی 22 مول صاحب ہوٹلوں سے یوں نہیں انا جن تک میں نے میراث نہ لی انا کہتے وہ ماگو اے سونی رے تاری شادی کرائی سے نا خرچہ کرو تو یہ تھی جی میراث. تو مول صاحب آہو بکائے کہ مجھے کہہ رہی بیچاری آہو بکائے. اچھا ودھارے مانگو نا تو میں نے کہا تارے شو ضرورت سے تارا شورپان چلا بتا پیشہ سے. یہ چالاکیاں نہیں چلتی کاغذ کے اوپر. حشر کا میدان میں اللہ کا حق ہے یہ، اس میں چالاکیاں مت کرو. تفصیل سے میں نے میراث پر بیان کیا ہے، تفصیل سے بہت. آخر میں آئی ہے میراث، میراث کے احکامات آخر میں اترے. جتنی شریعتیں ہیں کسی شریعت میں بھی عورت کو میراث نہیں ملتی. یہود نصارہ کافر مشرکین مجوسی میں تو خیر اب شروع ہو گیا ان کا تو، لیکن یہ کہ دوسرے کوئی میراث نہیں. ہماری شریعت نے آ کر اخیر میں میراث طے کی. اخیر میں پہلے نہیں ملتی تھی. وہ جو قصہ ہوا اوس ابن ثابت جب شہید ہو گئے تو ان کی 2 بیٹیاں نہیں ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی اور بیوی جوان تھی تو 4 ہو گئے نا. بیوی 2 بیٹے اور 1 بیٹی. تو وہ شہید ہو گئے تو اوس ابن ثابت کے بھائی تھے وہ آئے، بھابھی بہت افسوس ہوا بھائی کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے آپ عورت ہو آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں، ان 2 بیٹیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا. لڑکیاں ہیں لڑکے کو ملے گا لیکن کب ملے گا جب بڑا ہوگا، وہی 50 سال والی بات. یہ کہہ کر گھر کا سارا مال لے کے چلے گئے اوس ابن ثابت کے بھائی. اے بیوہ بیچاری اکیلی ہے، بچوں کو کہاں سے کھلاوے، بچیوں کو کہاں سے کھلاوے، خود کہاں سے کھائے، کھجوریں کھانا پینا آٹا دا جو بھی تھا اوس ابن ثابت کے بھائی لے کے چلے گئے. اب یہ اپنا دکھڑا کس کو سناوے. کئی مائیں بہنیں بیچاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پلا پلا کے رہتی ہیں. آپ لوگ مجھے کہنے دو یہ ہمارے یہاں گھروں کا جو اجتماعی گھر ہوتے ہیں نا یہ ایک قسم کا عذاب ہے. آپ شادی کر کے کسی لڑکی کو لاؤ تو آپ کے لیے چھت کا دینا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا بنگلہ دو، میں یہ نہیں کہتا پوری بلڈنگ دو، اللہ نے دیا تو شادی کر کے لائے ہو آپ، لیکن ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ اطمینان سے رہے اور کھانا پکائے، اسی میں اس کا بیت الخلا ہو اور اسی میں وہ اپنی زندگی گزارے. یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر یعنی. لیکن ہمارے اجتماعی گھر نہ تھے، ارے گھر نہ تھے شادی شکم کری تھی. بس ایک آدمی میرے پاس آیا یوں کہا مولانا شادی کرنی ہے، لیکن میں نے کہا دیکھ تیرے پاس گھر کا انتظام ہے تو شادی کرنا، ورنہ جو روزے رکھتے رہنا، شادی مت کرنا. سمجھا؟ یہ میں نے اس کو سمجھایا تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی. آپ کسی کی لڑکی کو لاتے ہو تو اس کو عذاب پہ ڈالو گے. حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے میدان میں مجھے 2 پر بہت ڈر ہے، ایک یتیموں پر اور ایک عورتوں پر. تو یہ اوس ابن ثابت کی بیوہ تھی، بھائی لے کے چلے گئے سارا مال.
کسی کو کہہ نہیں سکتی. میراث کے احکامات نہیں آئے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے آگے سے کسی جگہ گزر رہے تھے. آپ جب گزرتے ہیں مدینہ کی گلیوں سے تو چھوٹے چھوٹے بچیاں کہتی جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ. ایک عید ہوتی حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں. تو اور سب ثابت کی جو بیوہ تھی اس نے سن لیا ارے حضور آ رہے حضور. جلدی جلدی اپنے بچوں کے کپڑے بدلے. بچے کے کپڑے بدل کر پردے کے پیچھے باہر ان کو بٹھا دیا اور یہ پردے کے پیچھے رہی. حضور گزرے. جب حضور گزرے تو اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اوس بن ثابت کی بیوہ نے. آپ نے جواب دیا. پھر حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو بچے ہیں یہ اوس کے بچے ہیں. اچھا اوس جو 2 دن پہلے شہید ہوا ہے؟ بولے ہاں. حضور نے ان کو اٹھایا, ان سے پیار کیا اور ان کو کہا عظم اللہ اجرکم. بہن بیٹا اللہ تمہارا اجر بڑھائے. شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. خیر تھوڑا رونا رلانے کا ماحول ہوا. اس کے بعد اوس بن ثابت سے حضور نے پوچھا, اوس بن ثابت کی بیوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی ضرورت ہے تمہیں؟ تو اوس بن ثابت کی بیوہ نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک میری درخواست ہے. تو کیا درخواست ہے؟ یہ کہا رات کو جو ہے اوس بن ثابت کے بھائی آئے تھے اور مجھے یہ کہا کہ بھابھی تم تو عورت ہو تمہیں کچھ ملے گا نہیں. یہ تو بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا. لڑکے کو ملے گا تب ملے گا جب یہ بڑا ہوگا. یہ کہہ کر گھر کا سارا سامان لے گئے. میری صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ اوس بن ثابت کے بھائیوں کو بلاؤ اور بلا کر یہ کہو سارا سامان لے گئے تو 2 لڑکیاں بھی لے جائیں, انہیں پالیں پوسیں بڑا کریں. پھر میں رہوں گی میرا بیٹا رہے گا, ہم دونوں ہماری زندگی گزار لیں گے. یہ حضور نے جب سنا تو حضور وہی کھڑے کھڑے ہچکیاں مار کر رونے لگے. او میری امت کی عورت, اس کا یہ حال. تو حضور نے جواب دیا بیٹی تو نے جو بات رکھی ہے اس کا جواب میں نہیں دوں گا. میں آسمانوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کیا جواب دیتا ہے. میں نہیں دوں گا جواب. آگے جانا تھا حضور کو. حضور نے کہا واپس چلو. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھرنا ہے کیوں. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھرنا ہے کیوں. روئیں گے ہم 1000 بار, روئیں گے ہم 1000 بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں. حضور رو دیے کہ میری امت کی عورت اور میراث نہیں. بھائی سارا لے کے چلے گئے, واپس ہو گئے. ابھی مسجد نبوی میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم والا پورا رکوع نازل ہو گیا. حضور نے فرمایا بلاؤ اوس کی بیوہ کو بلاؤ, اوس کی بیوہ کو بلاؤ. کہا تیری وجہ سے یہ حکم آ گیا آسمانوں سے اور اللہ نے حساب کر کے بھیجا. نماز کے بارے میں تو کہا نماز پڑھو, ظہر کے 4 پڑھو, یہ قرآن میں نہیں ملے گا. فجر کے 2 پڑھو, یہ قرآن میں نہیں ملے گا. عصر کے 4 پڑھو, قرآن میں نہیں ملے گا. نماز پڑھو, حج کرو, زکوٰۃ دو. اتنا تفصیل حدیث میں ملے گی. لیکن ورثے میں ایسا نہیں کہا ورثہ دو نا. اللہ نے خود نے حساب کر کے بتایا. اللہ کو معلوم تھا کہ اس میں ڈنڈی ماریں گے یہ, کہ اس میں چالاکیاں کریں گے. یہ حساب کر کے بھیج دیا. بیوی کو اتنا, اس کو اتنا, اس کو اتنا, اس کو اتنا. جاؤ. قیامت کے قریب میراث کے علم اٹھا لیا جائے گا, یاد رکھنا. آج کل ہماری برادری میں میراث کہتے ہیں لیکن کاغذ پر حساب کتاب. اللہ حمد معاوض سے گئے نا کاغذ پر. بھائی کہتے کیا نا 50 برس بعد آلو. یہ تو میں نے میرے قانون سے سنا ہے. 50 برس سے تو مر بھی جائے گی, وہ اس کو ختم ہو جائے گی بیچاری. بس مجھے کیدھو میں نے کہا بھائی تیرے بھائی مول صاحب ہمارے تے وزیر مال لینا پان سے, ہمارے تے وزیر مال انہیں آدمی جیسے انہیں 10 ہوٹلوں سے کوئی مشکل تھی جو یہی نو سے تمہارا حال وہ ضروری سے نہ تو کٹھڑا ابھارا ہو کہ مت نہ داڑے. یہ حق الگ سے حق الگ ہے.
میراث دو گے انشاءاللہ؟ بارشیں رکتی ہے میراث نہ دینے کی وجہ سے، بارشیں رکتی ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بارشیں رکتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جو میں نے ہدیہ دیا آپ کو، روحانی ہدیہ، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار پڑھو گے انشاءاللہ؟ اب بتاؤ آپ لوگوں میں سے کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ پھر ہم دعا کرا دیں۔ نام لکھاؤ، کون کون نکلے گا؟ ماشاءاللہ، نام لکھو۔ بیان تم لوگوں نے بہت لمبا کروا دیا۔ میرا ارادہ تو 8:30 بجے دعا کرنے کا تھا، ابھی تو نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر وہاں جائیں گے، پھر رات کو مجھے 1:30 بجے سبق بھیجنا ہوگا۔ سبق بھی تو آتا ہے نا، میرا سبق بھی سنو بھائی، آپ لوگوں کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ یہ عمر وغیرہ کوئی آپ باول چوڑی کا ہے گروپ؟ اور بتاؤ، نام لکھو۔ 10 مہینے کی پہلی تاریخ انشاءاللہ جمع ہو جائے گی، 4 مہینے کے اعتبار سے۔ واہ ماشاءاللہ، کون تیار ہے؟ کون تیار ہے بھائی؟ جس شادی بات شادی کی مصیبت بھی آئی ہے، بات شادی کی مصیبت ماشاءاللہ جمع ہوئی ہے۔ کل ہم احسانہ میں تھے، ماشاءاللہ کتنی جماعتیں لکھوائی لوگوں نے۔ اور یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا جنت کا ٹکڑا ہے، قدر کرو۔ یہ ہماری جو مومنون یہاں ہیں، اللہ ان کے عمر میں برکت دے، فرشی ہو رہے ہیں، قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ میں حرم شریف میں داخل ہو رہا تھا اور مومن پہ لڑاتا جاتا تھا، وہ نہیں پہچانتے تھے کہ میں مومن ہوں۔ وہ کہا تو ہے مڑی سے نا، اوپر مت مل جائے، وہ اوپر مت، اب دونوں لڑ رہے ہیں اور چپل ان کے سیدھے سادھے، سمجھ گیا؟ چپل جو ہوتا ہے نا بالکل سیدھے سادھے، اور پھر جو ہے گول برکھا، دونوں کو دونوں، وہ اس پر غصہ ہو رہے بقی کے قریب کی طرف۔ میں نے کہا یار ان کو کیسے کہوں؟ عرب لوگ بھی سنتے تھے لیکن عرب تو سمجھتے نہیں ہے کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ میں قریب جا کر میں نے کہا السلام علیکم، چمسا طبیعت ہے تمہاری طبیعت؟ وہ منچا میرا ہاتھ گھسے میں، مومن کا ہتھیار تھا، میں نے دونوں کو مومن کا ہتھیار دیا، تسبیح دی، خدا مدینہ منورہ سے نبی صاحب قریب بو سے لڑاؤ بلن تھا یا اپڑے تمہیں حج کرنے آیا سو تمہارا حج ہوئی تھی قبول تھا ہے، ایک بجان معاف کرو، مسافہ کرو، فضیلت بیان کی۔ میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے سے مسافہ کرے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو تو پانی کیسے گرتا ہے، یہ فضیلت بیان کی۔ ویسے تمہیں بے جنا سو ماشاءاللہ چتلا ہارا باڑی ہے، چتلی ہاری سے بیچاری انتوئے چتلا ہارو سے ایک بجا میں تاچین اہو تو اللہ بھی ہنسے ہے ام سے مول صاحب ہیڑ بھائی معاف کرتے بھائی، معاف کریے، سیدھے لوگ ہیں بیچارے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے تو اللہ بھی ہنستا ہے، کتنی فضیلتیں ہیں، بتاؤ جلدی بتاؤ۔ رمضان سے پہلے 3 دن انشاءاللہ۔ ہاں یہ ہمارا عمر عمران صاحب ماشاءاللہ مطلب ارادہ کرے ساتھ۔ اچھا بھی دیکھو، آپ ایسا کرو، آپ بھی تھکے ہو میں بھی تھکا ہوں۔ کون ہے مناج میں؟ کہاں ہے وہ؟ محمد والا مناج ہے، یہ الگ ہے۔ ماشاءاللہ آپ نیت تو کرو کہ نکلیں گے انشاءاللہ۔ مسجد جماعتیں بیٹھتے ہو آپ لوگ؟ مسجد جماعتیں بیٹھتے، دعوت کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، دعوت کے کام کو کرنا ہے، یہ سدا بہار ہے۔ اسی کام کی وجہ سے اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، ورنہ اپنے پاس کیا تھا؟ اللہ نے مال دیا، مدرسے دیے، ماشاءاللہ کاروبار دیا، سب دیا، تبلیغ کی برکت ہے۔ تو جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہے اس ماں کی عزت کرنے کی کرو گے انشاءاللہ۔ اور میں نے جو وظیفہ بتایا 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ واہ واہ، 313 مرتبہ، پھر کیا؟ درود شریف 313 مرتبہ، قیامت تک کے آنے والی آپ کی نسل چمک جائے گی انشاءاللہ۔ بال بچوں کے لیے محنت کرتے ہو نہیں کرتے؟ دکان لیتے ہو، پلاٹ لیتے ہو، یہ لیتے ہو، یہ بھی کر لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا نوازتا ہے۔ دعا کر لو، اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ، اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد حتی ترضى،
لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الریان ادخلنا الجنة من باب الریان اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ پورے باول چوڑی والوں کو قبول فرما ان کے مردوں کو قبول فرما ان کی عورتوں کو قبول فرما ان کے بچوں کو قبول فرما ان کی بچیوں کو قبول فرما ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما ان کے دامادوں اور بہوؤں کو قبول فرما اے اللہ سلیمان بھائی ممایا کی مغفرت فرما ان کی قبر کو تو نور سے منور فرما بہت اچھے آدمی تھے بہت خدمت گزار تھے اے اللہ ان کے اولادوں کو بھی تو قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہے اے اللہ رحمت والی بارشیں تو ہمیں عطا فرما برکت والی بارشیں عطا فرما اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مستفید الاخیار میں شامل فرما دے اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو چمکا دے اے اللہ باول چوڑی سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو پاک پانی سے بھر دے ہمارے جھیلوں کو پاک پانی سے بھر دے ہمیں ماں مبارکہ عطا فرما ہمیں ماں طہورہ عطا فرما باول چوڑی والوں نے ہم سے بہت محبت کی تو بھی ان سے محبت فرما اے اللہ ان کی جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کی مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہوں عافیت سے ان کے قرضے کی ادا ہونے کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما اے اللہ موت کا اعلیٰ یقینی ہے تجھے منہ دکھانا یقینی ہے مرنے سے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما مگر صفات کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پکنک کے لیے ہم دعوت کا کام نہ کریں تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما اور اللہ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما اور جن شرور سے پانا چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کی مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما باول چوڑی میں آنے کو قبول فرما باول چوڑی کے بیان کو قبول فرما باول چوڑی سے جانے کو قبول فرما اور ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین دیکھو یہ مجمع بہت بڑا ہے ماشاءاللہ میں بڑھاپے میں ہوں سب سے مسافہ نہیں کر سکتا دوسرا ہے کہ مسافہ کروں تو مسافہ کیا کروں وہ بیچارے آتے ہیں میرے گھٹنوں پر مارتے مارتے جاتے ہیں
اب بوڑھا آدمی معمولی سا لگے گھٹنے میں تکلیف ہے میری، اس لیے میں مسافہ نہیں کروں گا، آپ حضرات کو سلام کرو، سلام کا جواب دے دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ नौ बज कर 15 मिनट में इंशाल्लाह जमात खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह, सारी उर्दू से फारिग हो जाना, अभी मर्द गाड़ी ना निकले, बाहर बाहर देखो, बाहर का تھوڑی دیر کے بعد پانی دے دو، ٹھیک ہے۔